کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ ان کی مقدس بارگاہ میں ہم اور آپ مشترکہ طور پر خطابت و سماعت کے حوالے سے آج کی اس شب نور میں منبر نور سے خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی مکرم کی ذات، ان کی صفات ایسی نادر و نایاب ہے کہ اس نادر و نایاب کی تمنا کرنے والے نے حضور کے میلاد سے 2500 برس پہلے کی تھی۔ میں آپ کو سرکار کے میلاد اور ان کی پیدائش سے پہلے ایک تاریخی سفر کروا رہا ہوں جو حضور کی پیدائش سے 2500 سال پہلے کی تاریخ میں مندرج ہے۔ وہ دور ہے بت شکن پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کا حکم ہوا انہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑو۔ آج جہاں خانہ کعبہ ہے یہی وہ مقام تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا۔ نہ دانا نہ پانی، نہ چرند و پرند، اور نہ زندگی گزارنے کا کوئی سامان۔ گویا ذبح اسماعیل سے پہلے ہی ایک قربانی عملی طور پر بغیر کھانے پینے کی جگہ پہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے دے چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، قربانی کا مرحلہ بھی گزر گیا، مکے میں بو باس ہو گئی۔ ایک بڑے قبیلے کی سرداری ساتھ میں آئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم میرا گھر بنا۔ میں بہت آسان زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ مجھے نہ اسٹیج پہ کودنا ہے، نہ کرسی پہ ہاتھ مارنا ہے، اور نہ آپ سے نعرہ لگانا ہے۔ بدِ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ۔ حکم ہوا میرا گھر بناؤ، اس کی تعمیر کرو۔ جبریل امین علیہ السلام نے نشاندہی کر دی بیت اللہ کی زمین کی۔ اب گھر بنایا جاتا ہے تو گھر بنانے کے لیے کوئی مستری چاہیے، اس کے ہیلپ کے لیے کوئی ہیلپر چاہیے، مزدور چاہیے۔ ہم آپ اپنا گھر بنواتے ہیں،
تو سہارا مستری کا لیتے ہیں، مزدور کا۔ اللہ نے اپنے گھر کے لیے جو مستری چنا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام، اور اپنے گھر کے لیے جو لیبر مزدور چنا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام۔ بہت آسان زبان میں ہم آپ سے بات کریں گے، ہماری بہنیں بھی خوب آرام سے سمجھ رہے ہیں اور آپ بھی۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کی ذہن کا جو پیمانہ ہے اس پیمانے میں اس گفتگو کو ڈال دیا جائے۔ ایک اللہ کا مستری اور ایک اللہ کا مزدور گھر بنتا ہے۔ علماء سے آپ نے سنا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے بس وہ بات میری تقریر کا ماحصل ہوگی۔ اب جب اتنی اوپر آیا تھا کہ اب بلا سیڑھی کے تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، تو سیڑھی کون سی تھی؟ جن لوگوں نے مقام ابراہیم دیکھا ہے یہ سیڑھی دیکھ کے آئے ہیں، ایسی سیڑھی جس میں رب نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نقش کو قیامت کی صبح تک کے لیے ثبت کر دیا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا تھا بلکہ قرآن کہتا ہے وہاں نماز پڑھو جہاں میرے ابراہیم کا مصلی تھا۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے، جب سیڑھی کی ضرورت ہوئی تو بحکم خداوندی وہی پتھر اٹھنے لگا، اٹھا کے لے جاتا تھا اور دن بھر کام کر لیتے تھے تعمیر کا، کہ وہی پتھر لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے چلاتا۔ جب تک تعمیر کعبہ کا عمل ہوتا رہا تب تک وہ پتھر بھی اپنی مزدوری مانگنے کے چکر میں ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑے رہا۔ تعمیر ہو گئی۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس زمانے جب اللہ کا ایک مستری ابراہیم اور اللہ کے گھر کا دوسرا مزدور ان کا بیٹا اسماعیل، اللہ کہتا ہے یہ دونوں میرے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، میرے گھر کی دیوار اٹھا رہے تھے۔ تو دیوار اٹھاتے اٹھاتے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، تو بے شک سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ سننے والا تو ہے کیا مطلب؟ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تو سن رہا ہے، اور جاننے والا ہے تو کیا مطلب؟ ہمارے دل میں جو ارمان ہے اسے بھی تو جانتا ہے۔ اب ارمان کیا تھا آگے آگے، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا۔ کیا بنا؟ اپنا مسلم بنا۔ مسلم کے معنی ہیں وفادار، اللہ سے وفاداری کرنے والا، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والا۔ آج ہم لوگ بھی مسلم ہیں، جمعہ والے پڑھ لیا کلمہ، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں اور نام ہے مسلم۔ مسلم بھی نہیں آئی، اب ٹناٹن سنی، ابے ٹنی بھی نہیں ہے تو سنی کس بات کا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سنی نہیں ہے۔ لگایا کرو نعرہ۔ سنی تو وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتا،
رسول پاک نے کب نماز چھوڑی ہے ذرا وہ تو بتا سنی؟ کیوں دھوکہ دے رہا ہے اپنے کو بھی اور سماج کو بھی؟ دوسروں کے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے ذرا اپنے عمل کا بھی جائزہ لے۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ کافی لکھنی آنکھوں کی ذرا شہتیر بھی۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع۔ ان قوالوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اس میں مصرع ہے کہ اپنے محبوب کا فراق خدا بھی نہیں سہ سکا اور صدمہ ہجر خدا کو بھی گوارا نہیں، یہ کفر ہے۔ اسی قوالی میں کفر بکا جا رہا ہے اور مسلمان ارے وہ کیا اس کی جو نقل کر رہے ہیں ان کو بھی 10 روپیہ 20 روپیہ یہاں نعت پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور ڈرامہ چل رہا ہے، یہ پھینکا وہ پھینکا وہ پھینکا۔ اور ان سے بڑا پھینکو وہ ہوتا ہے جو اس پہ ہوتا ہے، وہ پھینکا۔ ضرورت کیا ہے جانی بابو قوال کی روح کو بلا لو؟ کیوں کرتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ساتھ یہ ڈرامہ؟ نعت عبادت ہے، ڈرامہ نہیں۔ 10 روپے کی لالچ میں، 100-200 روپے کی لالچ میں اس اسٹیج کی حرمت کو برباد کر رہے۔ دینے والا رزق وہ ہے۔ پوچھو تو ذرا ان جلسے والوں سے، عبید اللہ آدمی نذرانہ طے کر کے آئے ہیں، ان سے کیا نذرانہ لوں گا؟ اور چاہیے بھی نہیں ان سے۔ وہ رازق ہے، وہ دیتا ہے، اس سے مانگو۔ میں آپ کو الحمدللہ رب العالمین دینے تو آیا ہوں، لینے نہیں آیا۔ اور یہ جو دے رہا ہوں اس کی قیمت آپ مجھے دے دیں گے؟ یا جو لوگ نذرانہ طے کرتے ہیں وہ اس ذکر خدا اور ذکر رسول کی قیمت طے کر رہے ہیں؟ کہہ دو تو برا لگتا ہے۔ ان کی عظمت، ان کا دربار جہاں حضرت جبریل کے 600 پر بھی سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس اسٹیج کو جب اس پہ آ گئے ہو اور اس اسٹیج کو نسبت دے دی ہے رسول اللہ سے، تو آپ کو اسی ادب کے ساتھ یہاں رہنا ہوگا جس ادب کے ساتھ گنبد خضرا کی چھاؤں میں رہنے کا حکم ہوا ہے، اسی ادب کے ساتھ اس مجلس نبی میں بھی رہنے کا حکم ہے۔ کہاں کھیل کر رہے ہیں آپ؟ اور کس کے ساتھ مدد؟ ذرا تڑپ کے بولو، ذرا مچل کے بولو، ذرا مٹک کے بولو، کیا ہے یہ؟ بند کیجئے یہ ڈرامے۔ جو جلوس لے چلیے، صرف 2 چیز اگر جلوس کا شوق ہے آپ کو، ایک تو درود و سلام پڑھتے ہوئے چلیے، مائک اگر ہے تو یا نبی سلام علیہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا ادھر ادھر کے شاعروں کو پڑھنے کے بجائے امام اہل سنت کے نعتیہ اشعار پڑھتے ہوئے چلیے، جہاں اس بات کی گارنٹی ہے کہ حد شرع سے تجاوز ایک جملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے جلوس دیکھے اور جلوس میں جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ اس سے آپ رسول اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر پائیں گے۔ پوری کائنات مل کر بدعت مصطفیٰ کرے، قسم خدا کی رسول اللہ کی عزت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتی، اور پوری کائنات مل کے رسول اللہ سے دشمنی کرے، قسم خدا کی رسول اللہ اس مرکز کمال پہ ہیں کہ ان کی گرد تک بھی کوئی منافق، کوئی کافر، کوئی دشمن رسول نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے ادب سے رہیے، بتا دیتا ہوں، یہ محفل رسول کی محفل ان کے نام سے منسوب ہو گئی۔ اب یہاں اسی ادب کے ساتھ آپ کو رہنا ہے جس ادب کے ساتھ آپ سونالی جالی پہ رہتے ہیں۔
یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ورنہ یہاں سے جنت کی سوغات لے کے نہیں جائیے گا، ذرہ برابر ان کے ادب میں کمی ہوئی تو جہنم کا پروانہ لے کے جائیے گا۔ ادب گاہ زیر آسماں ازش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و باعث دیجا۔ روح کیوں گوش پر آواز ہوئی جاتی ہے، مجھ کو سرکار تو عالم نے پکارا تو نہیں؟ یہاں تو آنسوؤں کے ساز پہ افسانہ زندگی دہرایا جاتا ہے دوست۔ بہرحال یہ چند جملے نصیحتاً میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر جلوس آپ نکال رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر کنڈیشنل، اگر آپ جلوس کا پاس رکھ سکتے ہیں، ادب احترام باقی رکھ سکتے ہیں تو نکالیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں نکالنے کی۔ راستہ چل رہے ہیں، اپنے کیریکٹر سے میلاد النبی منانا ہے، اس محتمل صدق کو کس زبان سے نہیں، صرف جو کبھی جھوٹ بولتی ہے کبھی سچ بولتی ہے، کیریکٹر سے میلاد النبی مناؤ۔ اور کیریکٹر سے جس دن میلاد النبی منانا سیکھ جاؤ گے، اس دن صرف ربیع الاول کا انتظار نہیں کرو گے، لمحہ لمحہ میلاد النبی کا اظہار ہوتا جائے گا۔ کیریکٹر بولے گا نبی نبی، گفتار بولے گی نبی نبی، کردار بولے گا نبی نبی، عقیدہ بولے گا نبی نبی، عمل بولے گا نبی نبی، اخلاق بولے گا نبی نبی، علم بولے گا نبی نبی، فضل بولے گا نبی نبی، تقوی بولے گا نبی نبی، نمازیں بولیں گی آپ کی نبی نبی، روزہ رکھنے کا انداز بولے گا نبی نبی، زکوٰۃ دینے کا مزاج بولے گا نبی نبی، حج کرنے کا وجدان بولے گا نبی نبی، آپ کا انکسار بولے گا نبی نبی، آپ کا ادب بولے گا نبی نبی، آپ کی تہذیب بولے گی نبی نبی، آپ کا کلچر بولے گا نبی نبی، آنکھوں کی حیا بولے گی نبی نبی، زبان کی سچائی بولے گی نبی نبی، کانوں کی پاکیزہ سماعت بولے گی نبی نبی، دل کا تزکیہ بولے گا نبی نبی، اٹھتا ہوا صراط مستقیم پہ چلتا ہوا قدم بولے گا نبی نبی۔ میلاد النبی منانا ہے تو ایسے مناؤ۔ دو چیزیں میلاد النبی کے موقع پہ، دو پیغام، اور انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ جو پہلا امپریشن ہوتا ہے نا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے آدمی کے معیار کا، آدمی کے کام کا، اس کے مشن کا، اس کی نیت کا اور اس کی فکر کے انجام کا۔ تو فرسٹ امپریشن نبی نے کہہ دیا، میلاد النبی کا فرسٹ امپریشن ہے عبادت مولا، سیکنڈ امپریشن ہے خدمت خلق۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے ارشاد بھی فرمایا کہ دو کام بتاتا ہوں، اگر تم کر لو تو سچے مسلمان ہو۔ اور ایک مسلمان پہ صرف دو ہی چیزیں فرض ہیں، تیسرا کام اللہ نے مسلمان کو نہیں دیا، صرف دو کام، جو کر لے سچا مسلمان، جو کر لے سچا میلاد النبی منانے والا، جو کر لے سچا میلاد النبی کے پیغام کو سمجھنے والا۔ دو کام کون کون سے؟ اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ حدیث شریف کی زبان میں حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو۔ اللہ کے حق میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، فرمان خداوندی کی اطاعت۔ پھر فرمایا سرکار نے کہ اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اگر تم سے کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کوئی بھول ہو گئی، اس کو بھی لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں جہاں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنے میں اگر تم سے کوئی کمی رہ گئی تو اللہ معاف کر دے۔ جناب، اللہ کا حق ادا کرنے کے باوجود اگر تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے بات۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے باوجود ادا کرنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا۔
حق ادا ہی نہیں کیا، معافی کا کٹورا لے کے کھڑے. فرض کیا ہی نہیں پورا، حق مانگنے کھڑے ہو گئے. دنیا میں دو چیزیں ہیں میرے بھائی، ایک کا نام ہے حق اور ایک کا نام ہے فرض. تو آدمی پہلے فرض ادا کرے تو حق لے. فرض ادا ہی نہیں کیا، تنخواہ لینے چلے آئے. ڈیوٹی ایک دن کی نہیں دیا، تنخواہ 30 دن کی مانگ رہے ہیں. وہی حال ہم مسلمانوں کا. نماز پڑھیں گے نہیں، یا اللہ بخش دے. روزہ رکھیں گے نہیں، مرحوم کو اللہ جنت دے دے. ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو جو مرحوم روزہ رکھ کے نہیں گئے ہیں، آپ کے جنت مانگنے سے جنت مل جائے گی. جو مرحوم نماز پڑھ کے نہیں گئے ہیں، آپ کے جنت مانگنے سے اس مرحوم کو جنت مل جائے گی. آپ کہہ رہے ہو کہ جو نماز پڑھے بغیر مر گیا اس کو جنت دے دے، اور حضور فرماتے ہیں جو بلا نماز پڑھے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں ضرور جائے گا. آپ کی سنے گا اللہ کی، رسول اللہ کی سنے گا. سنیے، بڑی کٹھور باتیں ہیں، بڑی کٹھن ہے ڈگر پن کرتی. نماز جو مسلمان چھوڑتا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے. تارک صلاۃ کے لیے جہنم کی وعید ہے. ہوا کریں آپ مسلمان ہو، لگایا کریں آپ نعرہ، کچھ نہیں ہونا ہے. مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو عمل سے ثبوت دیجیے. پئیں گے گانجا، کہیں گے سنی ہوں. کھائیں گے سود، کہیں گے سنی ہوں. کریں گے کاروبار شراب کا، کہیں گے سنی ہوں. صحابہ سے بڑا کوئی سنی ہے، اہل بیت سے بڑا کوئی سنی ہے. ان کی زندگی میں یہ برائی دکھائیے گا. سنی وہ تھے، اور جو ان کے نقش قدم کو چومے وہ ہے سنی. جو ان کے راستے سے ہٹ کے الگ نعرہ لگائے وہ فرادی ہے، سنی نہیں ہے. یہ بیچ بیچ میں باتیں اس لیے کرتے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ لوگوں نے بہکار رکھا ہے. ارے یار دیکھ لیں گے میدان محشر ہے نا، حضرت بخشوا دے. حضرت بخشوا دیں گے. حضرت خود کس حال میں ہوں گے پتہ نہیں ہوگا، ان کو حضرت بخشوا دیں گے. وہاں انبیاء کرام کا عالم یہ ہے میدان محشر میں کہ یہ امت پریشان امت جب دیکھے گی کہ قہر الہی کو اپنے شباب پہ ہے تو اب بچنے کے لیے لوگ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھئی سورج سوا نیزے پہ ہو تو سایہ تلاش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب کیا کریں؟ تو یہ سب آپ لوگ، ہم لوگ، سب لوگ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اور یہ حدیث شریف، یہ امت بھاگ کے جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس. کہے گی بابا آج اولاد کو مت بھولیے گا، بہت دکھ میں ہے بابا، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں نا، آپ ہی کی وجہ سے ہم آدمی کہہ جاتے ہیں. سرکار گھوم دے گی جہنم کی رات، آج کوئی سایہ نہیں ہے حضور. آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. حضور اولادوں کی لاج رکھ لیجیے ورنہ بہت مارے جائیں گے، کہیں پناہ نہیں ملے. آدم علیہ السلام محبت سے ضرور دیکھیں گے امت کو، مگر جواب ایسا دے دیں گے کہ لبوں کا تبسم روٹھ جائے گا، دل حسرت و ارمان کا مزار بن جائے گا. دیکھیں گے، آنکھوں سے آنسو بھی چلیں گے اور زبان سے کہیں گے اذهبوا الى غیری. میرے بچوں مجھے افسوس ہے کہ میں آج تمہارے کام نہیں آ سکتا، میرے بس کا نہیں ہے خدا کا سامنا کرنا. ارے کہیں اور چلے گا. رستہ نہیں روکا آدم علیہ السلام نے، امیدوں پہ پانی نہیں پھیرا. میں تو نہیں جا سکتا، میری ہمت تو نہیں ہے وہاں جانے کی، مگر کسی کے پاس جانے سے روکتا بھی نہیں ہوں. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تو یہاں تو پڑھ کے رکھا تھا، اولو العزم نبیوں کو پڑھا تھا. چلو چلتے ہیں.
اس نبی کی بارگاہ میں جو اللہ کے لیے نار نمرود میں گیا. چلو چلتے ہیں اس پیغمبر کے پاس جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا. چلو چلتے ہیں اس پیغمبر کے پاس جس نے اللہ کا گھر بنایا. چلو اس پیغمبر کے پاس جس کو اللہ نے اپنا دوست کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں بھٹک کے جائے گی سرکار بچا لیں. حضور بہت برا حال. فرمائیں گے ہمدردی تو ہے تم سے مگر میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے چلا جاؤں. یہاں پیر صاحب جا کے اڑ جائیں گے. ارے تجھے بخشنا ہی ہوگا, میرا مرید تھا. تمہارے باپ کا کھیل ہے کیا؟ تمہارے باپ کا مذہب ہے؟ جو چاہتے ہو بدماشی کرتے ہو. اڑ جائیں گے. حضرت ہے نا, ہزاروں مریدوں کو حضرت اپنا جھنڈا لے کے جائیں گے اور بخشوا کے چلے جائیں گے. جھوٹو مت کھلواڑ کرو رسول اللہ کے حدیث سے اور قرآن سے. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ روز پڑھتے پڑھاتے. کون ہے جو رب العالمین کے حکم کے بغیر شفاعت کی زبان کھول دے؟ آپ کو گارنٹی دیا ہے کیا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن فرشتوں کا حال یہ ہوگا کہ ہاتھ باندھے کانپتے ہوں گے, کھڑے ہوں گے, اور ان کے شہنشاہ حضرت جبریل امین کی حالت بھی قابل دید ہوگی. ہاتھ باندھے ہوئے تھرتھرا رہے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون, ہمت نہیں ہوگی کہ زبان کھول دے. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے کہ اللہ ہی اجازت دے دے. مگر زبان کھولے بھی تو پھر وقال صوابا, وہاں بات بھی صحیح صحیح کرے. حضرات یہ ہے وہ منظر. اور یہ حدیث شریف موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی. سرکار آپ تو انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ, سیدھی سیدھی بات آپ کی ہوتی. بڑا کرم ہے رب العالمین کا آپ پر. حضور آج تو ہم کو بچا لیجئے. اے بنی اسرائیل کو نمرود سے, فرعون سے بچانے والے, آج ہمیں بچا لو. وہ فرعون تھا, وہ سرکش تھا, اس سے لڑنا میرا حق تھا. مگر اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے. چلوں تو تمہارے لیے, کہیں سوال مجھے سے کچھ نہ ہو جائے. بھیا محبت ہے تم سے, ہمدردی بھی ہے تم سے, پیار بھی ہے تم سے, مگر گناہگاروں ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اذهبوا الی غیرہ, جاؤ کوئی اور دروازہ دیکھ لو. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. اے روح اللہ, اے اللہ کی عظیم المرتبت نشانی, اے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے والے نبی, آج ہم مارے جائیں گے, ہماری زندگی بچا لیں. ایسا رحیم و کریم نبی بھی محبت کا اظہار تو آپ سے کرے گا, ہمدردی کا اظہار کرے گا, مگر رب العالمین کے سامنے جانے کی وہ بھی ہمت نہیں جٹا پا رہا. کہتے ہیں اذهبوا الی غیرہ, ہر نبی کا یہی جملہ ہے, اذهبوا الی غیرہ, کہیں اور چلو. اب ایک آخری چراغ جل رہا تھا کہیں دور, امید کی ایک کرن سے ملا رہی, حمد کا جھنڈا لہرا رہا. محمود کی حمد کرنے والا, جس کو خود محمود نے محمود بھی بنایا. معبود کی حمد کرنے والا, جس کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کہہ کے اپنے عابد بنا کر اس کو منتخب کیا. میرے سرکار سجدے میں گرے ہوں, سجدے میں گرے ہوں, اور فرماتے ہیں میرا رب اس دن مجھے وہ کلمات سکھائے گا اپنی تعریف کے, اور اس طرح میں اپنے رب کی تعریف میں رتب اللسان رہوں گا
کہ کائنات عالم میں جتنے لوگوں نے بھی میرے خدا کی تعریف کی ہے، ایسے کلمات کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے ہیں جو کلمات میرا رب لوح الحمد کے نیچے مجھے عطا فرمائے گا۔ اور جب میں سر اٹھا تو میرا رب فرمائے گا میرے محمد، میرے محبوب، سر اٹھاؤ، آج کا دن تو تمہارا ہے، اٹھاؤ سر۔ بس اتنا سا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، بس اتنا سا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کہیں گے اور نبی، اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کے لبوں پر انا لہا ہو، سرکار بچائیے، در در گئے ہیں ہم لوگ، بڑی ٹھوکریں ہیں میں کھا رہا ہے۔ محبت سب کو ہے، جرات کسی میں نہیں ہے خدا کے سامنے جانے کی۔ اے حبیب خدا، اگر آپ نے بھی اذهبوا الى غیری کہہ دیا تو اب کون سا در ہے جہاں ہم جائیں؟ حضور خدا کے لیے شفاعت کی بھیک دے دیجئے۔ سارے نبی نے تو کہہ دیا اذهبوا الى غیری، جاؤ دوسرے کے پاس، مگر جن کا میلاد تم منا رہے ہو، یہ نبی میدان محشر میں کہے گا انا لہا، آؤ آج میں تمہارے لیے ہوں۔ تو ان کے احسان پر ان کے جشن میلاد کا جشن منانا ہماری خوش نصیبی ہے یا تماشا بازی ہے؟ ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کی آمد کا جشن مناتے ہیں، مگر ہمیں جشن دوسروں کی طرح منانے کی اجازت نہیں۔ ہم خوشی بھی منائیں گے تو پہلے شریعت سے پوچھیں گے کیسے منائیں، ہم غم بھی منائیں گے تو پہلے شریعت سے پوچھیں گے کیسے منائیں۔ ارے ہم کھانا بھی کھائیں گے تو پوچھیں گے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، ہم پئیں گے بھی تو پہلے پوچھیں گے کیا پئیں کیا پئیں، ہم چلیں گے بھی تو پہلے ان کی شریعت سے پوچھیں گے کس راستے پہ چلیں اور کس پہ نہ چلیں۔ جب ان کی شریعت پہ آپ عمل کریں گے تو آپ سے بہتر میلاد النبی منانے والا کون ہوگا؟ اور قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ باعمل ہو کر اگر ان کی شریعت پہ عمل کیا گیا اور اس طرح میلاد النبی منایا گیا، تمہارے اسے عید میلاد النبی منانے سے تبلیغ اسلام کا دروازہ کھل جائے گا، اور کفار و مشرکین آج جو تم سے نفرت کر رہے ہیں، رسول اللہ کا اخلاق تو ذرا پیش کر دو اپنے عمل سے، رسول اللہ کا عمل تو ذرا پیش کر دو اپنے عمل سے، رسول اللہ کی سنتوں کا چراغ تو جلا دو اپنے عمل سے، دیکھو زمانہ تمہارے ساتھ کیسے نہیں کھڑا ہوتا۔ مگر یہاں تو عالم یہ ہے کہ رسول کی سنتوں کا چراغ آپ بجھا رہے ہیں اور کفر اپنا چراغ جلا کے آپ کو جلا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تو پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق بندوں کا۔ بات یہاں سے چھوڑ کے میں آگے بڑھا، پھر آگے ہمیں اسی ٹریک پہ اللہ کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ اطاعت مولا کے ساتھ۔ اللہ آپ کو وہاں دیکھے جہاں آپ کو دیکھنا اس کو پسند ہو، اللہ آپ کو وہاں ہرگز نہ دیکھے جہاں دیکھنا اس کو ناپسند ہو۔ اگر یہ کام آپ نے کیا تو آپ نے اللہ کا حق ادا کیا۔ اور ہدی للمتقین، ہدایت ایسے ہی پرہیزگاروں کے لیے اپنا دروازہ کھلتی۔ بندوں کا حق ادا کر تو بندوں کا حق اب فرمایا گیا کہ اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر بندوں کا حق اگر آپ نے دبایا تو نمازیں پڑھنے کے بعد بھی آپ معاف نہیں کیے گئے۔ کتنا نازک، کتنا سنسیٹیو معاملہ ہے۔ آج ہم اپنے پڑوسی کو دبا رہے ہیں، اس کا حق دبانا تو دور کی بات ہے۔ آج ہم کس کا حق نہیں دبا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق ہم دبا رہے ہیں۔
اس دھرتی پہ جب اللہ تعالیٰ، یہ زمین اللہ کی عبادت کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور جو زمین اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اسی زمین پہ ہم گناہ کر کے اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اسی زمین پر ہم بندوں کا حق مارتے ہیں، اسی زمین پر ہم بیواؤں کو ستاتے ہیں، اسی زمین پر ہم یتیموں کا حق مار رہے ہیں، اسی زمین پر ہم اپنے بھائی بندوں کا حق مار رہے ہیں، اسی زمین پر ہم اپنی بیوی ماں اور بہنوں کا حق مار رہے ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے اور سوچئے کہ اس زمین پر یہ کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے منائیے گا جشن میلاد النبی، اس عمل کے ذریعے منائیے جس میں پروانے کو ہے شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آئیے پہلے وہاں پھر منائیے میلاد النبی۔ نہیں منانا ہے تو اس کا حق ادا کرو یار، پتہ چلے کہ واقعی منا رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتِ زنا، یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ عورتوں نے جب دیکھا تو پھل کاٹنے کے بجائے انگلی ہی کاٹ لیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، جہاں عورتوں نے دیکھا حسن تو ایسا کھو گئی کہ انگلی کاٹ لیا اور پتہ نہیں چلا۔ مگر یہ مصطفیٰ کا حسن ہے، یہاں انگلی کٹانے والی نہیں ہے، یہاں گردن کٹانے والا ہے، یہاں عورتیں نہیں ہیں، یہاں مرد ہیں میدان بدر میں، یہاں مرد ہیں میدان احد میں، یہاں مرد ہیں غزوہ خندق میں، یہاں مرد ہیں غزوہ احزاب میں، یہاں مرد ہیں غزوہ حنین میں۔ ذبح خلیل بھی ہے عشق، قتل حسین بھی ہے عشق، مارکہ حیات میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے سر پہ جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ آگ کو کبھی بجھاتی ہے کیا؟ تو شعر کو سمجھیے، یہ عشق رسول کی آگ جو لگی ہے نا، اس آگ کا کرشمہ یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ بجھا دے گی۔ آگ کو آگ سے بجھانے والی بات کی ہے امام احمد رضا نے، عشق رسول کی آگ اپنے سینے میں پیدا کر دو، جہنم کی آگ سامنا نہیں کر پائے گی، بجھ جائے گی۔ اے عشق تیرے سر پہ جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی خدائی ہے، جب ان کی خدائی ہے لو پھر تو بنائیں۔ زمینی سطح کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو روز مرہ آپ کے زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ یہ کرونا آیا نا، کرونا، تو وہ کرونا تو گیا، اب آپ سنت رسول پہ عمل کرو نا۔ کتنے حکیم پیدا ہو گئے، یہ یوٹیوب پہ جس کو دیکھیے وہ دوا بانٹ رہا ہے، آج بھی سب چل رہا ہے۔ ارے صاحب آپ ایسے اچھے ہو جائیں گے، باہر سے دوا لینے کی ضرورت نہیں، آپ کے کچن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہے نا؟ تو کچن سے دکھا رہا ہے، چکن نہیں دکھا رہا ہے، کچن دکھا رہا ہے۔ چل دیکھ لی۔ تو میں بھی وہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں سب موجود ہے، باہر سے کہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے خریدنا پڑے گا۔ اور آپ کے پاس وہ نعمت ہے کہ آپ کے پاس بھی ہے اور مفت آپ بانٹ بھی سکتے ہیں، اس کا نام ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا زور سے پڑھیے تو درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو بندوں کا حق ادا کرو۔ تو میلاد النبی کا کیا پیغام ملا بھائی صاحب؟ دو کام کیجئے، ہمیشہ میلاد النبی منائیے،
ایک مہینہ کیا، اس مہینے میں تو خصوصی طور پر یاد دلانے کے لیے منایا جاتا ہے کہ سال بھر منانے کی عادت پڑ جائے. جیسے رمضان کے خصوصی مہینے میں روزہ فرض کر دیا گیا تاکہ سال بھر برائیوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے جو رمضان میں پڑی ہوئی ہے. اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عشق رسول کی شمع اس لیے جلائی جاتی ہے کہ یہ شمع سال بھر گزرے نہ پائے، ہمیشہ یہ دیا جلتا رہے، ہمیشہ یہ شمع محبت فروزہ رہے، ہمیشہ عشق محمد کا سیلاب آتا رہے، ہمیشہ عشق محمدی کا سونامی پھوٹتا رہے اور سر چشمہ ہدایت بن کر کائنات عالم کو لالزار کرتا رہے، دنیا کو رسول اللہ کی محبت مشکبار کرتی رہے. حضرات، بندوں کا حق ادا کرنا، اور بندوں کا حق ادا کرنا آسان بات. میلاد النبی کا یہ پیغام، دو باتیں کر کے جا رہا ہوں میں آپ سے. اس پہ عمل کیا تو واقعی آپ نے میلاد النبی منایا، ورنہ یہ گلیاں سجاتے رہیے. ایک گلی میں تو اجالا ہو گیا، دل کی گلی میں ابھی بھی اندھیرا ہے. اس لیے میلاد النبی کے موقع پر صرف یہ گلیاں روشن نہ ہوں، عمل کی گلی بھی روشن کر لیجئے، اخلاق کی گلی بھی روشن کر لیجئے، انکسار کی گلی بھی روشن کر لیجئے. تب عید میلاد النبی منانے کا فائدہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ سب کام تو ساری دنیا کرتی ہے، کون سا بڑا کام کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے اخلاق کی روشنی تو پھیلائیے، یہ بڑا کام. اپنے عمل کی روشنی تو پھیلائیے، یہ بڑا کام. جہالت کا اندھیرا اپنے بچوں کو علم کی روشنی دے کر تو دور کیجئے، یہ بڑا کام. میلاد النبی اس لیے ہوا تھا یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات الہی تلاوت فرماتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، گندگی کو ختم کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، علم و حکمت کی سونامی بہواتے ہیں. اور ہم لوگ تلاوت قرآن سے بھی دور ہو گئے، قلب کے تزکیے سے بھی دور ہو گئے، علم سے بھی دور ہو گئے، حکمت سے بھی دور ہو گئے، اور چلے ہیں میلاد النبی منانا. میلاد النبی وہ منائے جو نبی کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارے. سورج نکلا ہے، بیچارے اندھے کو کیا مطلب، رات ہو کے دن، اس کے لیے تو سب یکساں ہیں. تو سورج کے نکلنے کی خوشی کس کو ہوتی ہے؟ آنکھ والوں. یہ آفتاب نبوت نکلا ہے، یہ ماہتاب رسالت نکلا ہے. ہمیں توفیق دے ان کی خدمت کی، اور تو ہمارے اس کام سے راضی ہوگا، اور ہماری اولاد کو بھی صالح بنا جو تیرے حکم پہ عمل کرے. انی تبت الیک انی من المسلمین، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دے. ہم مسلمان ہونے کا تیری بارگاہ میں اعلان کرتے ہیں. دیکھو یہاں بھی لفظ مسلمان ہے. تو مسلم ہونے کا جو بھی نعرہ لگائے گا اسے امتحان میں ڈال دیا جائے گا، اور جو جتنا بڑا مسلمان ہوگا اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مسلمان تھے، کیسا امتحان. موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے مسلمان تھے، کیسا امتحان. عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے مسلمان تھے، کیسا امتحان. ایوب علیہ السلام بڑے بھاری مسلمان تھے، کیسا امتحان. یونس علیہ السلام بہت بڑے مسلمان تھے، کیسا امتحان. جس نے دعویٰ کیا مسلم ہونے امتحان میں ڈال دیا. اب ہم نے اور آپ نے بھی دعویٰ کیا ہے تو گھبرا کیوں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں مگر مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے گا. تو جو مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے گا وہ گھبرائے، اور جو مسلمان ہونے کا ثبوت دے گا وہ تو پڑھے ہوئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بھوک سے،
دہشت سے، ڈر سے، خوف سے، تمہاری جان کی ہلاکت سے، تمہارے مال کی بربادی سے، تمہارے پھلوں کی تباہی سے۔ مومن آزمایا جائے گا کسی نہ کسی ایک چیز سے، یاد رکھنا، یا تو بھوک سے آزمائش میں پڑے گا، یا خوف سے آزمائش میں پڑے گا، یا جان کی ہلاکت سے آزمائش میں پڑے گا، یا مال کی تباہی سے آزمائش میں پڑے گا، یا پھلوں کی بربادی سے۔ تو آپ کہیں گے سب کے پاس تو پھل نہیں ہوتا، میں کہوں گا سب کے پاس پھل ہوتا۔ یہاں پھل سے مراد اولاد ہے، یاد رکھنا۔ ہم آزمائیں گے تمہیں، اور جو لوگ ہماری آزمائش پہ پورے اترتے ہیں وہ بشر الصابرین، انہیں پھر ان کے صبر کی بشارت سنا دیجئے کہ ہم انہیں کیا دینے والے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جو آزمائش سے گزرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے ہیں اللہ کے پاس سے، جائیں گے بھی اللہ کے پاس۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ جیئیں گے غازی بن کر، مریں گے شہید حجازی بن کر۔ اب تمام لوگ دنیا کے ہر پڑے آزمائے کسی نہ کسی ایک چیز۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بدل تھی، تو جب بدل تھی تو جس طرح حضور کی زندگی میں سارے انبیاء کرام کا عمل موجود ہے، اور سارے انبیاء کرام کو جو اوصاف ملے تنہا رسول اللہ کی ذات میں موجود ہیں، تو حضور کی شہادت کا جو بدل ہے وہ کسی ایک چیز سے کیوں آزمایا جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سے بھی آزمایا جائے گا، وَالْجُوعِ سے بھی آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ سے بھی آزمایا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ سے بھی آزمایا جائے گا۔ میرے حسین کربلا میں تو ہر آزمائش سے گزر گیا، بھوک سے بھی تو گزرا، غم سے بھی تو گزرا، اولاد کی بربادی سے بھی تو گزرا، اپنی جان کی شہادت سے بھی تو گزرا، اور اپنے خیمے کے جلانے کے انداز سے بھی تو گزرا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان شہیدوں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا، جس کا جتنا اونچا مرتبہ ہے وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے آزمایا جائے گا، آزمایا گیا ہے۔ آزمائش سے نہ گھبرائیے، آزمائش آئے تو کہیے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو سہنے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ اگر رب نے ایسا کر دیا تو چھوٹے، اور ایسا نہیں کیا وہ بوجھ ڈالنا ہی اس کی مشیت میں ہے، تو پھر ہنسی خوشی قبول کر لو، جیسے امام حسین نے قبول کیا تھا، جیسے علی اکبر نے قبول کیا تھا، جیسے علی اصغر نے قبول کیا تھا، جیسے زینب پاک نے قبول کیا تھا، جیسے شہر بانو نے قبول کیا تھا، جیسے عباس علمدار نے قبول کیا تھا، جیسے اور محمد نے قبول کیا تھا، جیسے قاسم نوشاہ نے قبول کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں میں کر چکا، 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اور آپ کی سمجھ میں میرے خیال سے بہت اچھی طرح سے آیا ہے۔ میں کیوں اس نتیجے کو پہنچا جانتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے نعرہ نہیں لگایا تو میں اس نتیجے کو پہنچ گیا کہ آپ نعرہ لگانے نہیں آئے ہیں، واقعی گفتگو سننے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو فرضی نعروں سے بچائے اور اصلی نعرہ عطا فرمائے۔ میں نعرے کا مخالف نہیں، نعرہ چاہیے مگر صرف زبان سے نہیں، عمل سے، عقیدے سے، یقین سے۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، اور آپ اللہ سے مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اس کو احتشام کے ساتھ منائیے، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے منائیے۔ ویسا کام مت کیجیے جس کام سے انگلی اٹھے اور لوگ عید میلاد النبی کو بدعت کہہ کے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ، کو کی شر چمن، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. پروردگار ہمارے درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول صبر کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ اگر اس میں کوئی شرعی خامی غلطی میری زبان سے ہوئی ہو تو اپنی عادت کے مطابق ہمیشہ کی طرح آج بھی تیرے ان بندوں کو گواہ بنا کر اپنی ان غلطیوں سے خطاؤں سے اور اپنے ان گناہوں سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ ڈھکے چھپے کفر و شرک سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ڈھکے چھپے بدعت و خرافات سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں کوشش کریں گے، ہماری کوششوں کو کامیاب فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب میں بات سے یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرات گیا، مگر اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں اور اس سے آپ لوگ غفلت بالکل مت برتیے۔ جہاں تک طب کے قانون کا سوال ہے اس میں آپ کو مسلسل احتیاط کرنی چاہیے اپنی صحت کی، اس لیے کہ آپ کے بدن کا آپ پر حق ہے۔ ہمیشہ ہاتھ دھوتے رہیے اور جو بھی ایڈوائز آپ کو اس سلسلے میں کیا جاتا ہے کرتے رہیے۔ میں بھی اس موذی مرض کا شکار ہو کر ہاسپٹل سے نکلا ہوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہاتھ ملانے سے پرہیز کیجیے۔ الحمدللہ شفا یاب ہوں، مگر آپ لوگوں سے میرے دل ملے ہوئے ہیں، تھوڑے زمانے تک ذرا ہاتھ ملانے سے دور رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔